حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. हम अल्लाह ताला की हम बयान करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला उनके तमाम घराने पर रहमत नाजिल फरमाए और उनके सहाबाए किराम पर भी, और अल्लाह सुब्हानो ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें अच्छाई अता फरमाए। अजीज भाई और बहनों, इस खूबसूरत मस्जिद में जिसका नाम मस्जिद तक़वा है, कुआलालंपुर के इस खूबसूरत शहर में हम खूबसूरत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के खूबसूरत घर में दर हकीकत ये बाइस एजाज़ है इस मखसूस जगह पर मौजूद होना, जो दर हकीकत रूहानियत की जगह है। रूहानियत का ये लम्हा हमने अभी अभी नमाज मगरिब अदा की है। कादिर मुतलक हमें ऐसे अमाल अता फरमाए जो हमें जन्नत में ले जाएं अपनी रहमत से। इस शाम हम यौम क़यामत के साए पर बात करेंगे, और मुझे यकीन है हम सब जानते हैं मुसलमान और अहले ईमान होने के हवाले से ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है यौम क़यामत पर, मौत के बाद की ज़िंदगी पर। और इन अमाल के लिए मैं जवाबदेह हूँ जो मैं कर चुका हूँ और जो कर रहा हूँ या करूँगा, और आप जवाबदेह हैं जो आप कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। और हमें इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि हम जवाबदेह हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल को। कादिर मुतलक हमें हर वक्त इससे बाखबर रखे।
اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اس کی رحمت کو جوش دیں، کیونکہ در حقیقت ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ قطع نظر اس کے ہمارے اعمال کتنے ہیں، بالآخر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو ہمیں جنت عطا فرمائے گی، لہٰذا ہم اس سے اس کی رحمت مانگتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، در حقیقت ایک حدیث ہے جس پر میں آج بات کروں گا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں بیان کی گئی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 درجہ بندیوں کی بات فرمائی ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن خصوصی سائے سے نوازے گا۔ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله۔ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا خصوصی سائے کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ انتخاب فرمائے گا لوگوں کا جنہیں وہ مخصوص سایہ عطا فرمائے گا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 7 درجہ بندیوں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں۔ قبل اس کے کہ میں 7 درجہ بندیاں زیر بحث لاؤں، ہمیں بات کرنی چاہیے کسی بے حد اہم چیز کی، اور وہ ایسا سوال ہے جسے ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے روزانہ، مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا، میری وجود پذیری کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ چند خوبصورت آیات جن میں اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا ماں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، ماں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرمان جاری رکھتا ہے کہ میں ان سے طلب نہیں کرتا کوئی قوت، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں وہ میری نشو و نما کریں، بلکہ میں ہستی ہوں جو مکمل قوت کی حامل ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دنیا میں دولت مند بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ آپ رزق کما سکتے ہیں رزاق کی نافرمانی کر کے۔ لہذا یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں تمہارا مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یوں کرنا چاہیں گے اس دنیا میں آپ کی وجود پذیری اس دن کے لیے ہے جس دن اللہ سے ملیں گے، میں اس سے ملوں گا اور آپ بھی، جیسا کہ حدیث میں ہے ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان۔ کوئی ایسا نہ ہوگا مگر تم اپنے خالق سے بات کرو گے، دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوگی کہ کوئی آئے اور تمہارا تعارف کروائے، یہ فلاں فلاں ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، تم کون ہو، وہ تمہارے بارے میں ہر تفصیل جانتا ہے، کوئی مترجم نہ ہوگا، کوئی درمیانی شخص کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ لہذا اگر سب اپنے مالک کو جواب دے ہیں میں ہوں اور آپ ہیں، تب یقیناً ہم اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہ دن مرکز نگاہ ہونا چاہیے۔ جب میں کما رہا ہوں میرا مرکز نگاہ وہ دن ہے، جب میں اپنے کنبے کے ساتھ ہوں میرا مرکز نگاہ وہ دن ہے، جب میں زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہوں میری توجہ اس دن پر ہے، لہذا میں لطف اندوزی حاصل نہیں کر سکتا اس دن سے توجہ ہٹاتے ہوئے، کیونکہ یہ لطف اندوزی محض وقتی ہے، اور نہ ہی میں خود اس انداز سے کماؤں گا جو خالق کو ناراض کرے، کیونکہ اس طرح میری اس دن سے توجہ ہٹ جائے گی، اور نہ ہی میں اس دن کے لمحات کو گزاروں گا باہر جا کر فلمیں دیکھتے ہوئے، یا غالباً نیٹ پر وقت ضائع کرتے ہوئے، یا غالباً دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میں اپنی نمازیں بھول جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس دن پر سے مرکز نگاہ کھو چکا ہوں۔ لہٰذا ہمیں شروع سے ہی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرا مرکز نگاہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میرا فوکس $1 ملین پر ہے تو میں وہ حاصل کر لوں گا۔ اگر میں سوچوں کہ میرا مرکز نگاہ گولڈ میڈل ہے میں حاصل کر لوں گا۔ اگر میرا مرکز نگاہ اور لگن بہترین بننا ہے کھیل میں اسے حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے اور لوگ اسے حاصل کر چکے ہیں۔
محض اس لیے کہ یہ ان کا مرکز نگاہ تھا اور لگن تھی اور انہوں نے دن رات کام کیا۔ دنیا کے کسی بھی اچھے کھلاڑی کو دیکھیں، بہترین گولفر کو دیکھیں دنیا کے، اس کی لگن اس قدر ہے کہ وہ خواب میں گولف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے بہترین ٹینس کے کھلاڑیوں کو دیکھیں، جس لمحے وہ پیدا ہوئے باپ ان کے پاس ریکٹ لے کر آتا ہے، میں چاہتا ہوں میری یہ بیٹیاں بہترین ٹینس پلیئر بنے، وہ بن گئی کیونکہ وہ دن بھر کورٹ میں تھی۔ وہ ان کا مرکز نگاہ ہے، وہ کھاتے ہوئے بھی اس کا سوچتے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا۔ وہ اس چھوٹی سی کورٹ میں فٹ رہنے کے لیے ورزش کرتے ہیں جو آپ اسے پکار سکتے ہیں، لہٰذا ان کا تمام دن، ان کی توجہ، لگن، پریکٹس اور مقصد ان کے سامنے ہے دن رات۔ تیراکوں کو دیکھیں جو دنیا کے بہترین تیراک ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ ان کی توجہ اور لگن ہے۔ ان کی لگن اس دنیا کی گولڈ میڈلوں کے لیے تھی، انہوں نے حاصل کیے۔ میری اور آپ کی لگن یوم قیامت کے گولڈ میڈل کے لیے ہے، کیا میں اسے حاصل کروں گا؟ اللہ اکبر۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ کی لگن سچی ہے، کھلاڑیوں کی لگن سے چاہے نصف، تو آپ اپنا مقصد پا لیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کا خالق ہے، وہ اس حد تک آپ کی جانب دیکھ رہا ہے کہ ایک حدیث بیان فرماتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی جب اس کا بندہ توبہ کے لیے اس سے رجوع کرتا ہے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لگن اور مرکز نگاہ بنائے بغیر ہم وہ گولڈ میڈل حاصل نہیں کر سکتے، اور اس زمین پر ہماری زندگی محدود ہے۔ سبحان اللہ، یہ ختم ہو جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا، دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور یقیناً ہم اس سے باخبر ہیں۔ لہٰذا اس دن میری زندگی کی جھلک بذات خود پیش کروں گا۔ میں نے آج یہ حدیث پڑھی اور میں اسے دہراتا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باخبر رہو، اور تم سب کو غور کرنا چاہیے تم نے کیا تیاری کی ہے کل کے لیے، کل پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، اور اللہ سے باخبر رہو اور تمہیں جاننا چاہیے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ در حقیقت وہ جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال سے وہ بخوبی واقف ہے۔ خبیر بما تعملون، وہ بخوبی آشنا ہے ہر اس کام سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ دیگر آیات مبارکہ کی مانند ہمیں خبردار کرتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اپنے خالق سے باخبر رہو اور دیکھو تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا میں اعمال پیش کروں گا جو میں نے کیے ہیں، اور آپ کو جاننا چاہیے آپ جو بھی اعمال کریں آپ انہیں ایک پیکیج کی صورت میں پیش کریں گے۔ اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں اس شخص کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا میں تحفہ دے سکتا ہوں؟ یہ کرسمس کا موقع ہے اور میں اپنے دوست کو کرسمس کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور ہم انہیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مسلمان ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے وہ محض جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تصور کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اعلیٰ درجے کا کفر۔ کیا آپ سمجھیں؟ لہذا اگر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ محض اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اعلیٰ درجے کا کفر ہے، لہذا اگر یہ اعلیٰ درجے کا کفر ہے، جب لوگ کسی کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آسمان پھٹنے کے قریب ہیں ان کے بیان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سورہ مریم پر غور کرتے ہیں، اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر قوت آیت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انہوں نے کیسے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور وہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے۔ زمین کانپ اٹھے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اس جرم کی شدت کی وجہ سے، اور اس کے باوجود ہم ایک تحفہ اور مبارکباد دینا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟
بطور مسلمان تحفہ لینا ہمارے لیے غلط ہوگا. ہم تحفہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بھائی تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن یہ تحفہ لے لیں. ٹھیک ہے، میں ایک مسلمان ہوں. اللہ اکبر. کیا ہم سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں ہم کیوں غلط جا رہے ہیں؟ اسی کا اطلاق ہوگا. اگر ہم دیوالی پر کسی کو تحفہ دیتے ہیں یا انہیں دیوالی کی مبارکباد دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم یہ کہتے ہیں میں حقیقت میں دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اپنے دن سے لطف اندوز ہو، اور یہ تقریر تم بدترین شریک اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ٹھہراتے ہوئے منا رہے ہو. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم لطف اندوزی کے حقدار ہو، اور یہ رہا تمہارا تحفہ، میرا تحفہ. اللہ میں محفوظ رکھے. ہم کسی کے گناہ اور جرم پر اسے تحفہ دینا پسند کریں گے؟ ہم بلکہ بیان بدلیں. ہم انہیں کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ 2013 آپ کے لیے بہتر رہے. آپ جانتے ہیں چند روز قبل کسی نے کہا او یہ بے حد خصوصی تاریخ ہے، خصوصی تاریخ 12/12/12. سبحان اللہ، مجھے یقین ہے آپ نے اسے دیکھا تھا، دسمبر 2012 کی 12 تاریخ. اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے؟ 1 2 3 4 اسلام میں شرعی تاریخ کے سفر کی پہلی تاریخ 1434. کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہم نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے تاریخ بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کی تاریخ پیدائش یا موت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، آپ نے نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو پیدا کرے 1 2 3 4 کو تاکہ آپ کو نوازا جائے. قطعاً نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہی سب سے اہم ہے. اللہ اکبر. لہٰذا ہم میں کتنے بڑے سکون سے کہہ سکتے ہیں میری زندگی میں اللہ کو میں پیش کروں گا، اپنی آزمائش میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اور یوم قیامت کو میں یہ پیش کروں گا. کچھ لوگوں کی پیشکش بے تحاشا استغفار ہوگا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اسے خوشخبری دے دو جس کے اعمال نامے پر ہے بے تحاشا، یا جس کے اعمال نامے پر بے تحاشا توبہ موجود ہے. لہذا آپ یوم قیامت پر کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، بے تحاشا توبہ طلب کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم كان يستغفر الله. ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ سے زائد یا 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے. یہ ایک پیشکش ہے. سبحان اللہ. یوم قیامت کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو حدیث البطاقہ کہلاتی ہے، جس میں ایک کارڈ کا تذکرہ ہے. جب ایک شخص بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک مرتبہ، وہ ترازو پر اس قدر بھاری ہے. یہ بھاری ہو سکتا ہے گناہوں کی 99 فائلوں پر. ہر فائل اتنی بڑی کہ یہ مشرق سے شروع ہو اور اس کا اختتام مغرب میں ہو. سبحان اللہ. اور در حقیقت ایک اور چیز بتائی گئی حدیث میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے وہ کارڈ فائلوں سے باہر گرے گا، اور تب ایک جانب یہ ہوگا اور گناہ دوسری جانب ہوں گے، اور کارڈ ان گناہوں پر بھاری ہوگا. اللہ اسے ہمیں عطا فرمائے، اگرچہ ایک مرتبہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کی نیکیاں بھاری ہیں ان کے گناہوں پر. لہذا بھائی اور بہنوں، ہم اور کتنا انتظار کرنا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی عصر کی نماز کیوں ادا نہ کی؟ آپ صبح کے وقت نماز فجر ادا کیوں نہیں کرتے؟ باوجود اس کے کہ ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کل مجھے موت کی خبر موصول ہوئی میرے قریب دوست کی، یا میرے قریبی دوست کے والد کی، جو صرف 50 برس کے تھے. سبحان اللہ. دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے. آپ کے اور میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ تب جب ہم مریں گے ہم اللہ کو تحفہ پیش کرنے جائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو مناسب تحفہ پیش کرنا چاہیے. جب میں کہتا ہوں ایک تحفہ اللہ مجھ سے یا آپ سے نہیں چاہتا، قطع نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ہوگا، ہمارے فائدے کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے اعمال، اور اللہ عطا فرمائے گا. جواب میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، وہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں. اس لیے ہم کہتے ہیں خود سے پوچھیں، جب کوئی آپ کو تحفے میں بڑا باکس دیتا ہے، خوبصورتی سے پیک ہوا ہو، آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ فرض کریں باکس اس میز کے سائز کا ہے میرے بھائی اور بہنوں، اور یہ بہت سے ربن سے پیک کیا گیا ہے، اور خوبصورت پیکنگ، اور اس میں عمدہ خوشبو آ رہی ہے. اسے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور 3 لوگ اسے اٹھا کر آپ کے پاس لاتے ہیں. کیا آپ
خوش نہ ہوں گے تحفے کے سائز کو دیکھ کر؟ بھائیو وہ تحفے کا سائز نہیں ہے میری بہنوں، وہ باکس کا سائز۔ کبھی کبھار اس کے اندر تحفہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ اکبر۔ غالباً ایک ایسا مجسمہ جسے آپ کے گھر میں رکھنا ایک اسلامی طریقہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کسی جاندار کا مجسمہ ہے، آپ کو اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اپنے گھروں میں، کیونکہ وہ مجسمہ ہے ایک جاندار کا یا کسی جاندار کا مجسمہ ہے جسے تصویر کہا جاتا ہے۔ وہ مکمل مجسمہ سازی ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہم خوش ہوں گے کیونکہ باکس بڑا ہے، تحفہ بے حد چھوٹا ہے، بھاری تو ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس قدر متقی دکھائی دیتے ہیں محض اس بڑے باکس کی مانند، لیکن اندر اعمال ایٹم کی مانند چھوٹے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں ایک تحفے کو ترجیح دوں گا جو باکس کے بغیر لیکن گراں قدر ہے۔ کوئی آتا ہے اور آپ کو تحفہ دیتا ہے، بھائی یہ لیں، یا چھوٹے باکس میں گراں قدر تحفے کے ہمراہ انشاءاللہ کوئی آپ کو دیتا ہے، آپ خوش ہیں، آپ اس بابت خوش ہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا تحفہ منافقانہ نہیں ہے۔ جہاں دوسروں نے ایک بڑا باکس لیا لیکن اندر گفٹ چھوٹا سا ہے، یہ مجھے لاتا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک واقعہ، ایک شخص تھا۔ جب میں یہ کہتا ہوں لوگ پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی ہلکی پھلکی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس نے اپنے استاد سے کہا، دیکھیں میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں، حدیث مبارکہ پر میں نے اتنا عرصہ یہ آپ سے سیکھی ہے، کیا آپ مجھے روایت کی لڑی نہیں دے سکتے جو آپ تک پہنچی؟ اور اس شخص نے کہا، دیکھو اس کام میں بہت ایمانداری کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، نہیں میں نے ہر چیز سیکھی ہے۔ لہٰذا اگلے روز استاد آتا ہے اور شاگرد دوبارہ اصرار کرتا ہے، لہٰذا اس نے ایک باکس لیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں تم یہ لو اور جاؤ اور میرے گھر پہنچا دو۔ اب اس کا گھر تھا بے حد دور، تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع، لہٰذا اس نوجوان کو کہا گیا جانے کے لیے پیدل اور اسے گھر پہنچانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ شرط یہ ہے، یہ ایک امانت ہے، اس باکس کو کھولنا نہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا وہ چلا گیا اور اس نے باکس میں کوئی چیز سنی اور اس نے محسوس کی کوئی چیز ادھر ادھر حرکت کرتی ہوئی، اور وہ تھا بے حد متجسس۔ لیکن اسے کہا گیا تھا کہ باکس نہیں کھولنا، یہ اس کا فائنل امتحان تھا۔ اس نے پہلے ہی ایسا انتظام کیا کہ گھر پر کوئی نہ ہو، لہٰذا وہ جب گھر پہنچا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس قدر چلنے کے بعد پسینے میں شرابور، اور وہ دروازے تک پہنچا اور کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے دروازہ نہ کھولا، اس نے دوبارہ کھٹکھٹایا۔ اب اس نے سوچا میرے پاس یہ چیز ہے، پہلے ہی رات پڑ چکی ہے، لہٰذا میں کیا کروں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے حتیٰ کہ یہ شخص آ جائے؟ اس نے کہا نہیں، میں واپس کیسے جاؤں گا، مجھے پیدل آنے کا کہا گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ بیٹھا اور 1-2 گھنٹے انتظار کیا، دوبارہ دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ لہٰذا اس نے سوچا یہ چیز ادھر ادھر ہل رہی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے یہ ہے کیا چیز، تاکہ یہ شاید کچھ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے باکس کو تھوڑا سا کھولا، ایک چھوٹا سا چوہا نکلا اور بھاگ گیا۔ چھوٹا چوہا، یا ہو سکتا ہے چوہیا ہو، باکس سے نکل کر بھاگ گیا۔ 2 منٹ دور استاد گھر آیا۔ اس نے کہا بھائی میری امانت کہاں ہے؟ وہ باکس گھر پر کوئی موجود نہیں ہے، مجھے باکس دو۔ اس نے کہا استاد جو کچھ باکس میں تھا اب وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بے صبرا تھا، میں نے کھولا، اس لیے تم ابھی اس قابل نہیں۔ آپ سمجھ گئے امانت جب کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائی جائے، جب اسے واپس کریں، یہ ویسے ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ایک امانت ہے، وہ قرآن ہے، جیسے اللہ نے نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ واللہ اگر ہم امانت کی قدر و حقیقت نہیں سمجھتے تو ہم اس شخص کے مقابلے میں بدتر ہوں گے جس نے ایک چھوٹے سے چوہے کو باکس سے نکال دیا۔ ہم نے تمام تر دین اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس دین ہے، یہ آپ کے دل میں محفوظ ہونا چاہیے، یہ ہمیں بطور امانت عطا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ سبحانہ وتعالی کی، اسے مضبوطی سے تھامو، ہم اسے نہیں تھامتے۔ اللہ اکبر۔ جب میں کسی بنگی کو چھلانگ لگاتے دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں، پوچھتا ہوں، جس طریقے سے رسہ بندھا ہے، اگر ہم اس طرح اپنے اوپر دین کا رسہ باندھ دیں ہم کبھی غلط نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ رسہ مضبوطی سے باندھتے ہیں اور پل کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر ڈگمگا رہے ہیں، پل کی بجائے صرف رسے پر، اور وہاں موجود ہے ایک بہت گہری گھاٹی آپ کے نیچے، آپ کیسے اس رسے کو تھامیں گے؟ آپ کو
قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھامنے کی ضرورت ہے، اس رسے سے بڑھ کر، تب یوم قیامت کو آپ اپنے ہاتھوں پر اس رسے کے نشانات کے ساتھ جائیں گے اور آپ کہہ سکیں یا اللہ یہ میں پیش کر رہا ہوں، میں نے تیرے دین کی دیکھ بھال کی اور میں نے دیکھ بھال کی اپنے ایمان کی اور میں نے ہر اس چیز کی دیکھ بھال کی جو میرے پاس تھی اور یہ اس کے نشانات ہیں۔ یہی وجہ ہمیں بتایا گیا حتیٰ کہ لوگوں کے چہروں پر پارسائی کی علامات ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر یہ پارسائی کی علامات ہیں، سجدے کے نشانات ہیں۔ جب آپ سجدے میں مصروف رہتے ہیں آپ کا چہرہ اچانک خوبصورت بن جاتا ہے، یہ خود بخود بناتی ہے آپ کے چہرے کو خوبصورت سجود سے۔ لہذا ہم میں سے کتنوں نے نیک اعمال پیش کیے ہیں میرے بھائی اور بہنوں؟ میں یوم قیامت کو نہیں آنا چاہتا اور میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا جو پیش کریں گے بدکاری، پیش کریں گے اپنی نیند نماز کے وقت، جو جوا پیش کریں گے، بے ادبانہ گفتگو پیش کریں گے جو آپ کی زندگی کی جھلک ہے۔ تمام دن بے ادبانہ الفاظ، اللہ اکبر، بے ادبانہ گفتگو کرتے ہیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نہیں آنا چاہتا یوم قیامت کو اور میرا دل گندا ہو، کیونکہ قرآن بات کرتا ہے بابت یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے بچے تمہاری مدد نہیں ماں سوائے اس کے جن کا دل پاکیزہ ہے، صاف ستھرا دل، ایک دل جو عداوت اور بیماری سے پاک ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا چاہیے، دل کی پاکیزہ بنائیں دل کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ دوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ سوم، ساتھی انسانوں کے حقوق کی تکمیل کرتے ہوئے مکمل طور پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دل کو محفوظ رکھے نفرت اور حسد سے، کمینگی اور دشمنی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا اس بارے میں سوچے میرے بھائی اور بہنوں، یہ سنجیدہ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کی زندگی کی جھلک کیا ہے؟ خود کو اس کا جواب دیں۔ یہ وہ ہے جس پر آپ اٹھائے جائیں گے۔ مثلا میری زندگی کا روشن ترین پہلو یہ تھا کہ میں نے نماز کے لیے بیدار ہونے کی جد و جہد کی، اگرچہ یہ خلاف تھا میرے بستر پر آرام کرنے کے مثال کے طور پر۔ یہ ایک جھلک ہے۔ بعض لوگوں کی جھلک یہ ہے کہ وہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ معمر لوگوں کا یہ معمول ہے اور اس معمول کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایک دن آئے گا میرے بھائی اور بہنوں جب میرے اور آپ کے روشن پہلوؤں کو دیکھا جائے گا، اور ہمیں جاننا چاہیے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ روشن ترین پہلو کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہم استغفار میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ان کا روشن پہلو بے تحاشا استغفار اور توبہ ہوگی۔ کچھ لوگ تصور کریں، میں بیٹھا تھا غور و فکر کر رہا تھا، آج کل لوگ کس قدر جلد بدکاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھ جھپکنے میں۔ بھائی، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل معمر ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ گناہوں سے ہراساں ہیں جو ہم نے جوانی میں کیے تھے۔ اگر ہم جانتے کہ ایک دن آئے گا جب ہم بوڑھے اور علیل ہوں گے، ہم کبھی وہ گناہ نہ کرتے جبکہ ہم نوجوان تھے اور بے حد صحت مند۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا بوڑھے لوگوں کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کیسے دکھائی دیتے تھے جب وہ نوجوان تھے، غالباً آپ سے مضبوط تھے، غالباً آپ سے کم مصائب جھیلے صحت کے حوالے سے۔ اس وقت مصنوعی تیار شدہ خوراکیں نہ تھیں اور پھر بھی انہوں نے ہمارے مقابلے میں کم گناہ کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ ایک گناہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت، اگرچہ لوگ آپ پر ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں آپ کے مناسب لباس کی وجہ سے، اگرچہ آپ اپنی ملازمت کھو دیتے اپنے لباس کے سبب، یوم قیامت کو وہ آپ کی پیشکش ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ اب یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو مختلف زاویے سے دیکھا اور میں اسے بطور لوگوں کی 7 درجہ بندیوں کے طور پر زیر غور لانا چاہتا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، اس دن حرارت اس قدر شدید ہوگی، سورج بے حد نیچے اور لوگوں کے سروں کے قریب ہوگا اور وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور یہ ایسا دن ہوگا جب ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا
اور ہر کسی کو اس بابت تشویش ہوگی اس نے کیا پیش کیا ہے، اور کوئی یہ پیش کرے گا اور کوئی وہ پیش کرے گا، اور دوسرا اس پیشکش کے ساتھ آئے گا، اور تب ایک حکمران آئے گا، ایک شخص جس کی پیشکش ہوگی، جس دن سے مجھے اختیار دیا گیا، میں منصفانہ تھا اور میں نے انصاف کا بول بالا کیا، اللہ اس سے فرمائے گا تمہیں اختیار دیا گیا تھا جب تم زمین پر اختیار کے حامل تھے، تم بے حد منصفانہ تھے، قطع نظر اس کے کہ کیا رونما ہوا تھا، اس لیے آؤ اور وی آئی پی سٹینڈ میں شامل ہو جاؤ آج کے دن، جو ایک ایسا دن ہے کہ میں حامل ہوں اپنے خصوصی سائے کا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی درجہ بندی ہے۔ امام عادل، امام عادل، اس کا مطلب ہے ایک اکابر جو منصفانہ ہے۔ کبھی کبھار کیونکہ کوئی دولت مند ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اعلیٰ معیار کا حامل ہے، ہم قوانین توڑ دیتے ہیں۔ جو بڑی بے اصولی ہے، ہم انہیں ظلم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں قتل کر کے بھی۔ انہوں نے قتل کیے ہیں اور اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ پر غور کریں، وہ فرماتے ہیں در حقیقت جس نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے تم سے پہلے وہ یہ کہ جب شرفاء چوری کرتے تھے یا جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب معاشرے میں نچلے درجے کے لوگ جرم کرتے انہیں سزا دی جاتی تھی۔ کبھی کبھار بے گناہ قصوروار پائے جاتے ہیں محض اس لیے کہ ان کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار قصوروار بے گناہ پائے جاتے کیونکہ معاشرے میں ان کا بلند مقام ہوتا۔ وہ شخص جو منصف ہے یا حکمران ہے یا جو کوئی اختیارات کا حامل ہے، خواہ یہ گھر میں ہے اللہ کی رضا سے، خواہ یہ آپ کے کام کی جگہ پر ہے، خواہ یہ گلی پر ہے یا سڑک پر، خواہ یہ مسجد میں ہے یا کہیں بھی ہے، اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اس درجے میں شامل کرے گا۔ امام عادل، پہلی درجہ بندی وہ شخص ہے جسے وی آئی پی مرتبہ عطا کیا جائے گا یوم قیامت کو، سایہ عطا فرماتے ہوئے جس کا اللہ اس مخصوص دن حامل ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ اس کی پیشکش ہے۔ دوران عمل اپنی ملازمت سے محروم ہو سکتا ہے، دوران عمل قتل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پیغام سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے کہ وہ عادل بنیں، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہم کس تلاش میں ہیں۔ جب کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارا شخص ہے، کیونکہ وہ درست شخص ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو انصاف کے لیے ڈٹ جائیں۔ بھائی اور بہنوں، دوسری درجہ بندی جو کچھ میں نے تیار کیا ہے، اگر یہ میرے پاس ہے الحمدللہ اس کی دیکھ بھال کریں، یہ ایک ہیرا ہے، یہ ایک جواہر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایک نوجوان نسل جس میں توانائیوں کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس کی جوانی اور عمر کے سبب، اس کی طاقت، وہ یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم عدولی میں نہیں۔ لہذا جیسے ہی وہ نوعمر ہوتا ہے اور وہ 20 یا 30 برس کا ہوتا ہے، وہ نماز کی ادائیگی یقینی بناتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ اپنے کام وہ سننے کے لیے استعمال نہیں کرتا جو گندا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس نے اس سمت نہیں دیکھا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر یہ معاملہ ہے مرد یا عورت، اللہ فرماتا ہے اس فرد کو بتا دو تمہاری پیشکش اس قدر خوبصورت ہے ہماری نگاہ میں کہ اس دن ہم نے تمہیں وی آئی پی بنایا ہے، اس وی آئی پی اسٹینڈ پر آؤ۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ سے ہمیں اولاد عطا فرمائے جو کم از کم ایسی ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں ہمیں ان میں سے بنائے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کوشش قبول فرمائے گا، اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہم انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائی اور بہنوں، وہ نوجوان ہیں، نوعمر، یاد رکھیں اگر آپ ایک وی آئی پی بننا چاہتے ہیں، جس دن آپ رخصت ہوں گے یوم قیامت کو، آپ کو پرورش پانے کی ضرورت ہے۔ خود کو اللہ کی اطاعت میں پروان چڑھائیں، کسی چیز کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے مقصد سے آپ کو ہٹا دے۔ میں بہترین کھلاڑی کو جانتا ہوں، اور میں نے کھیلوں کی مثال بھی دی کیونکہ یہاں موجود بہت سے لوگ گیند کو فالو کر رہے ہیں، وہ گیند کو فالو کر رہے ہیں، کبھی کبھار اس سے بڑھ کر اس کو فالو کرتے ہیں جو حد تک کہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن میرا خیال ہے نوجوان جان دیں کہ ہم کس بابت بات کر رہے ہیں۔ میری کچھ مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوئی جو کسی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور وہ ہم سے ملے اور تب کہا ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم رات 10 بجے تک واپس نہیں جاتے ہم کل کھیلنے کے لیے اہل نہ ہوں گے۔ مینیجر یا کپتان
ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ در حقیقت کوچ وہ اجازت نہیں دیتا، لہذا وہ بہت سخت گیر ہیں، وہ وقت پر سوتے ہیں، وقت پر بیدار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ ٹیم میں شامل نہ ہوں گے اگلے دن۔ کیا ہم وی آئی پی کی ٹیم میں شامل ہونا نہیں چاہتے یوم قیامت کو؟ لہذا بر وقت سوئیں، بیدار ہوں اور نظم و نسق کے حامل بنیں اور ایسی ویسی خوراک نہ کھائیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ حرام ہے اور اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، آئیے ہم اسی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں اس مخصوص دن کے لیے اللہ نے جو سایہ تیار کیا ہے وہ مخصوص بہت وسیع ہے، لوگوں کی مخصوص تعداد نہیں ہے جیسے اس سائے میں داخل کیا جائے۔ یہ کھلی پیشکش ہے۔ چند دن قبل میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا یہاں کوالالمپور میں، اور میں نے مینیو پڑھی، اس میں ایک باٹم لیس کوک تھی، اور میں نے سوچا استغفر اللہ، کیا مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی اس باٹم لیس کوک کو دیکھنے کے لیے؟ جب میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے مجھے بتایا اس کا مطلب ہے یہ بے پیندہ ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے آپ پیتے جائیں اور انڈیلتے جائیں۔ آپ پیتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، بے پیندہ کوک کا مطلب ایک سائڈ کھلی ہے۔ اللہ اکبر، وہ لفظ ہے جس کا انہوں نے بیان کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ادا کر کے جتنی مرضی پئیں جب تک آپ یہاں بیٹھے۔ لہٰذا جب ہم اگلی مرتبہ وہاں جائیں تو خود کو بنائیں گے بہت پیاسا وہاں جانے سے قبل۔ ہم کیوں اس قدر دیوانے ہیں مفت کے کوکا کولا کے لیے؟ ہم اس قدر دیوانے ہیں، اگر کوئی اس کا پوچھے ہم کہتے ہیں ہاں لے آؤ۔ ہم کیوں اتنے دیوانے ہیں کہ جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہے یہ خاص ہے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے اسے دیکھا ہے، ہر کوئی آج کے خصوصی کی تلاش میں آپ 5 رنگٹ حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ حاصل کریں گے، لیکن ہم اتنے خوش ہیں کیونکہ 5 رنگٹ بڑی رقم ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم رعایت پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ فرماتا ہے تم جنت چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم یہ کچھ کام کرو جو تم کر سکتے ہو۔ شاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایک شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یہ مسجد میں ہی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے، اور وہ جب باہر جاتا ہے وہ اس بابت متفکر ہے اگلی نماز کب ہے، اور وہ جب دوبارہ باہر جاتا ہے اور اس بات پر متفکر اگلی نماز کب ہے۔ میرے یقین کرے اگر آپ ایسا کریں یہ آپ کو گناہ سے بچائے گا، یہ آپ کو گناہ سے دور رکھے گا، کیونکہ آپ فکر مند ہے۔ میرا وضو ہے، عصر کے بعد یہ تقریباً مغرب ہے، میں 1 یا 2 جگہ جاؤں گا، میں مسجد کی بابت فکر مند ہوں۔ بھائی اور بہنوں، بھائی خصوصی طور پر بہنوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں حقیقت میں اپنی نماز کی فکر کریں۔ اگرچہ روایت کہتی ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ بھائی آپ کوشش کریں کہ آپ کا دل مسجد میں لگے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم نے کہا نوجوان جو بڑے ہوتے تابعدار لوگوں کی مانتے، ہم میں سے کچھ پہلے ہی عمر رسیدہ ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں او میں پہلے ہی اسے کھو چکا ہوں، گاڑی نکل گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں نوجوان تھا، میں نے یہ کہا اور وہ کیا۔ لیکن ایک دوسرا راستہ ہے، وہ ہے آپ مسجد میں اپنا دل لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، قطع نظر اس کے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اگرچہ آپ اسے اپنی زندگی کے اختتام پر کرتے ہیں، حقیقت کہ آپ کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یوم قیامت کو اللہ اسے ایک بڑی پیشکش کے طور پر نہیں دیکھے گا۔ بھائی آپ کی پیشکش کیا ہے؟ یا اللہ میں نے تیرے گھر میں کبھی نماز قضا کرنے کی کوشش نہ کی، میرا دل ہمیشہ وہاں موجود تھا، لہذا اللہ فرماتا ہے تم یہاں VIP مرتبے کے اہل ہو، آؤ۔ اللہ اکبر، یوم قیامت کو سایہ ایک ایسے شخص کو عطا کیا جاتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہو، اور میں بیان کر چکا ہوں آپ باہر جاتے ہیں آپ کا دل وہیں ہے، آپ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ اندر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، آپ کو اس قدر ناگوار گزرتا ہے اور اس قدر گراں گزرتا ہے اللہ کے گھر سے باہر نکلنا۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، ہمیں خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محض اس کی ماشاءاللہ اس کا ساؤنڈ اچھا ہے، اس کے ایئر کنڈیشننگ یونٹس خوبصورت ہیں، اس میں پنکھے ہیں، اس کی چھتیں اونچی ہیں، اس کی جگہ کشادہ ہے، اس میں عمدہ قالین بچھے ہیں، کون یہاں سے باہر جانا پسند کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو برہم نہیں ہوتے۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں حیرت ہے، نوجوان نائٹ کلب جاتے ہیں، وہ صبح 3 بجے وہاں سے باہر نکلتے ہیں شراب اور منشیات کے نشے میں دھت۔ اس کا مشاہدہ کریں، مجھے یقین ہے کہیں ارد گرد یہ ہو رہا ہوگا، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہو سکتے ہیں اس قدر دیوانے مسجد کی بابت؟ میں جانتا ہوں یہ بے حد گھٹیا مثال ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، لہذا ہم بٹن دبا رہے ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ہفتے میں 3 مرتبہ وہ کلب جائیں گے، لطف اندوز ہوں گے اور غنڈوں جیسے رویے کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ سب کچھ کریں گے جو نقصان دہ ہے، نہ صرف ان کے دنیا اور دین کے لیے بلکہ ان کی صحت کے لیے بھی وہ اسے تباہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز کو رہے ہیں، لیکن یہ ان کی لگن ہے۔
ہم میں سے کتنے اس قدر دیوانے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس سے زیادہ دیوانہ ہونا چاہیے۔ جب میں دیوانہ کہتا ہوں، میں بات نہیں کر رہا بابت اس کے اصل مفہوم کے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو یہ میری زبان میں سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ آپ جانتے ہیں آج میں ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے مجھے بتائی کوئی درست چیز۔ کبھی کبھار لوگ آپ کو ظاہری اعتبار سے لیتے ہیں اور تب وہ نہیں سمجھتے آپ نے ان سے کیا کہا۔ آپ چھوٹی تقریر کرتے ہیں اور آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا میں فی الفور اسے سوچا، میں نے کہا بھائی میں نے دیوانہ کہا، پاگل نہیں، لیکن میری مراد کسی کام کا اس حد تک شوقین ہونا کہ آپ اسے کرنا چاہیں گے ہر ممکن طریقے سے۔ یہ ایک اصطلاح بھی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں جانتا انگریزی زبان ایسی کیوں، کیونکہ وہ اچھے کاموں کو بیان کرنے کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے مراد کچھ بھی کرتے ہو، لیکن وہ لغوی اعتبار سے کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کے لیے چوری کرتے ہیں۔ ہم آپ کو چوری کی دعوت نہیں دے رہے۔ لہٰذا بہنیں بھی، آپ ایک نماز ادا کرتی ہیں، جب آپ اگلی ادا کریں گی یہ آپ کے دل میں ہے، یہ وہی ہے، آپ اسی کی حامل ہوں گی، یہ آپ کے دل میں ہے۔ مجھے اگلی کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا آپ جلدی آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم نماز جمعہ دیر سے پہنچتے ہیں، ہم اس کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ ایمانداری سے مسجد کو دیکھیں، بیٹھیں دنیا کی کسی بھی مسجد میں، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو زیادہ تر آئیں گے اس وقت جب خطبے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اہم نماز ہے۔ میرے ملک میں مسجد کے گرد بہت سے گرجا گھر ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ گرجا گھر آتے ہیں 3 یا 4 گھنٹے کے لیے، گرجا گھر آتے ہیں، وہ جلدی آتے ہیں۔ ہم مسجد جاتے ہیں، ہم مسجد سے رخصت ہوتے ہیں، ہم باہر ہیں، وہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے اور اب وہ وہاں موجود ہیں ہمارے رخصت ہوتے وقت، لیکن وہ ہنوز لگن کے حامل ہیں، مصروف ہیں، جس میں میں بھی مصروف ہوں۔ اور میں سوچتا ہوں واللہ اگر ہم بطور مسلمان ان سے نصف لگن کے بھی حامل ہوتے، یہ افسوسناک ہے، اس قدر گھٹیا مثالیں ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو ہمیں بیدار کرے گا۔ اگر ہم حق کی بابت اس سے نصف لگن کے بھی حامل ہوتے ہیں، جس قدر وہ باطل کی بابت حامل ہیں، ہم معاملے کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوم قیامت کو ہمیں سایہ عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ اگلی درجہ بندی ہے۔ تب ایک خوبصورت درجہ بندی موجود ہے، ہم پہلے ہی سن چکے ہیں 3 کا۔ امام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ 2 مرد یا 2 لوگ، 2 بہنیں بھی، جو محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری آپ سے محبت اس لیے نہیں کہ چند دن بعد میں آپ سے مدد مانگوں گی مالی، یا میں آپ سے یہ یا وہ کرنے کا کہوں گی، نہیں، یا میں چاہتا ہوں میرے لیے پکوائی کریں، یا میں چاہتا ہوں مثال کے طور پر مجھے لفٹ دیں، نہیں۔ آپ کے لیے محبت محض اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ آپ جنت چاہتے ہیں، میں جنت چاہتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ سے میری محبت کی وجہ میں جنت حاصل کرتا ہوں۔ ہماری توجہ ایک ہی ہے۔ 2010 میں جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ منعقد ہوا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے مظاہرہ کیا اس قدر اتحاد کا، ایک گیند جیسے 90 منٹ تک ٹھوکر مارتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے لفٹ حاصل کی کیونکہ ان کا مقصد اس ٹیم یا اس ٹیم کا میچ دیکھنا تھا۔ جرمنی فرانس کے ساتھ کھیل رہا ہے، معلوم کہ وہ ٹیم حقیقت میں کھیل رہی، میں محض ایک مثال دے رہا ہوں۔ جرمنی فرانس کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے آئے، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی تھا، لہذا وہ آئے اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ کیا آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ لفٹ دے سکتے ہیں؟ ہاں آئیں۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا۔ لہذا مشترک کیا ہے؟ ایک گیند۔ مشترک چیز ایک گیند ہے، اور مشترک عنصر ایک شخص ہے جو میسی کہلاتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کس قدر میسی ہو سکتا ہے۔ تصور کریں کوئی میسی ایک مشترکہ عنصر ہے، اور یہاں آپ کے پاس دین ہے، یہ گیند نہیں ہے، یہ قرآن ہے، آپ کے سامنے جنت ہے، اور ہم ہنوز متحد نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ لوگ گیند کے پیچھے متحد ہوئے کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے۔ ہم نے کوئی حیران کن چیز رونما ہوتے دیکھی، انہوں نے تعمیرات کی، وہ جنہوں نے اسٹیڈیم تعمیر کیے، انہوں نے سڑکیں تعمیر کی، انفراسٹرکچر تعمیر کیا، ہوٹل تعمیر کیے، ہوائی اڈے، انہوں نے ہر چیز کو جدید اور پہلے سے بہتر بنایا، اور آج وہ اربوں ڈالر کے مقروض ہیں۔ لیکن ان کا مقصد تھا
ہم ورلڈ کپ کی میزبانی چاہتے ہیں، ایک جانب ہم کامیابی چاہتے ہیں اور دوسری جانب ہم میچ دیکھنے چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نے میچ دیکھنے کا انتخاب کیا ہر جائز ناجائز طریقے کا، اور اللہ اکبر۔ لہٰذا بھائی اور بہنوں، ایک دوسرے سے محبت کریں، آپ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو لفٹ دیں جنت کی جانب، ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی خاطر۔ بھائی آج میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا اختلاف ہمارے اتحاد کو توڑ دیتا ہے۔ ہمیں اپنی ہزاروں مشترکات کیوں نہیں دیکھتے متحد ہونے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ آج کل شادیاں توڑنا چاہتے ہیں ایک چیز غلط ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں درس دیا ہے کہ ایک ایسی چیز کی جانب دیکھنے کی بجائے جو اسے توڑے، ان ہزاروں چیزوں کو دیکھیں جو جوڑے، یا حتیٰ کہ ایک چیز جو اس سے بنائے گی، وہ کیوں ایسی چیز دیکھتے ہیں جو توڑے گی؟ یہی وجہ ہے۔ آج کل میں بے حد خائف ہوتا ہوں جب میں نکاح کروا رہا ہوتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ شادی قائم رہے۔ یہ اب ایک دعا ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے سمجھ بوجھ، خوشپاش گھرانے اور شادیاں۔ میرے بھائی اور بہنوں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دروازے کھولے۔ ہم کہہ رہے تھے وہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ در حقیقت یوم قیامت کو اس مرتبے کے حقدار ہیں۔ لہٰذا وہ ایک پیشکش بھی ہے۔ آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ میں نے پیش کیا کہ میں اپنے ساتھی مسلمان سے محبت کرتا ہوں، محض اس لیے کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، آپ بآسانی ان کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم جب ایک فرد کی تصحیح کرتے ہیں، وہ برا محسوس کرتے ہیں، اور بھائی نے آپ کو جو کیا وہ حقیقت میں غلط ہے، اس وجہ سے کہ لوگ بے حد برا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ پر اور میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ مجھ سے محبت کر رہے ہو، میں آپ سے اللہ کی خاطر، رضا کی خاطر، تو کیا رونما ہوگا؟ ہم باہم متحد ہوں گے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت میں، اور ہم اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور وہ ہمیں ان میں سے بنائے جو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں۔ اگلی درجہ بندی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم بات کر چکے ہیں بابت عادل شاب نشأ في عبادة الله تعالى، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ تب ہم حامل ہیں ایک ایسے شخص کے جسے گناہ کی دعوت دی گئی، بدکاری کی، ایک عورت کی جانب سے جو خوبصورت تھی، اور ایسی عورت جو مالدار تھی اور اعلیٰ مرتبے کی حامل بھی تھی۔ تمہید موجود تھی، سہولت موجود تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اسے دعوت دی، کسی مرد نے بدکاری کی جو خوبصورت ہو سکتا ہے اور مالدار بھی اور اعلیٰ مرتبے کا حامل ہو سکتا ہے، اور تمہید موجود تھی اور شیطان نے ہر سہولت فراہم کی تھی، ہر کام طے تھا، اور وہ بیان جس نے فرد کو روکا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ کی بابت متفکر ہوں، یہ پیشکش کافی ہوگی یوم قیامت کو اس وی آئی پی اسٹینڈ پر آنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک شخص جسے بدکاری کی دعوت دی، ایک عورت نے جو خوبصورت اور مالدار تھی، اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کافی ہے یوم قیامت کو سائے کی فراہمی کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اگرچہ اصطلاح رجل استعمال کی گئی، اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے جس نے گناہ سے منہ موڑا، محض اللہ سبحانہ وتعالی کی خوف کی خاطر، وہ اسی کی حقدار ہوگی۔ یہ ایک بڑی پیشکش ہے، یہ آپ کی زندگی کا روشن پہلو ہے، کیونکہ اس زندگی میں یہ سب گلیمر اور چمک دمک کی بابت ہے، لطف اندوزی یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، وہ ایک اچھی پیشکش ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اگر ایک فرد نے اسلامی لباس پہن رکھا ہے، وہ گلی میں چلتے ہیں، لوگ ان پر ہنستے ہیں، وہ اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی ہنستا تھا اور کوئی نہیں پسند کرتا۔ یہ حقیقت کہ وہ حجاب پہنتے تھے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کافی پیشکش ہے، اگر آپ اسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر، یہ اچھی پیشکش ہے۔ لہذا
لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں، غور کریں آپ کا روشن ترین پہلو کیا ہے، کل آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ وہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ سے منہ موڑ لیا؟ اگر آپ ایک گناہ سے منہ موڑتے ہیں، آپ وی آئی پی مرتبے کے حقدار ہیں، جس کی بابت ہم آج شام بات کر رہے ہیں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک شخص جو صدقہ کرتا ہے اس انداز سے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، یعنی وہ کسی کو نہیں بتاتا، وہ جانتا ہے اور صدقہ لینے والا جانتا ہے، اور بس آپ صدقے کی کوئی تشہیر نہیں کرتے۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں، آپ وی آئی پی مرتبے کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے سوچا یہ؟ لہذا اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اور وہ صدقہ اس قدر مخفی صدقہ ہے، ایک بڑا کام جو آپ نے کیا ہے اور آپ نے اسے مخفی رکھا ہے، محض آپ کے اس شخص کے درمیان جو جانتے جس کو یہ دیا گیا ہے، اور اللہ جانتا ہے، اور یہ آدمی، اللہ فرماتا ہے یہ پیشکش کافی اچھی ہے، کیونکہ آج کچھ لوگ عطا کرتے ہیں جو اب وصول کرنے کے لیے مقبولیت یا رتبہ یا کسی قسم کے لوگوں سے کسی قسم کی شرف قبولیت، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں، محض اسی ہی سے۔ تصور کریں اگر اللہ قبول کرتا ہے، آپ نے ایک صدقہ دیا، وہ کیسا ہوگا؟ ہم نے اس کی خاطر کیا، میں نے اسے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اس نے دیکھا؟ ہاں اس نے دیکھا۔ لہٰذا ہمیں اجازت نہیں شیخی مارنے اور دکھانے کی، ماں سوائے محض اللہ کو دکھانے کے۔ میں اپنے خالق کو دکھا سکتا ہوں، یا اللہ میں نے یہ تمہارے لیے دیا، یہ تیری خاطر ہے، یا اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما۔ اللہ اکبر! اگر معاملہ ایسا ہے، ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ لہٰذا ہم نے کہا نقطہ نمبر 6 ہے، ایک فرد جو صدقہ دیتا ہے وہ ایسا عمل ہے جو انہوں نے کیا اس طرح کہ بایاں ہاتھ نہیں جانتا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو صدقہ دے سکتے ہیں ایک بڑے انداز میں، مخفی انداز میں۔ کبھی کبھار یہ ظاہر کرنا غلط نہیں ہوتا، جو کچھ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ دیا ہے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بہت دیا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ شیخی مارنے والا بیان نہیں ہے، یہ حوصلہ افزائی کرنے والا بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ضرورت پیش ہوتی تھی وہ دوسروں کے سامنے صدقہ دیا کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے انہوں نے کیا دیا، لہذا وہ جانتے تھے ابو بکر اتنا لائے، عمر نے اتنا دیا رضی اللہ عنہم۔ وہ شیخی مارنا نہ تھا، وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا جاتا تھا کہ وہ بھی دیں۔ آخری درجہ بندی جس کا تذکرہ اس خوبصورت حدیث میں ہے جو یوم قیامت کے سائے کی بابت بات کرتی ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ اکبر! ایک فرد جو محض اللہ کو یاد کرتا ہے، لہذا اس کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، اس کی آنکھیں نم آلود ہو جاتی ہیں، روتا ہے، اس کی آنکھوں سے 1 یا 2 آنسو نکلتے ہیں محض اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک فرد جو اللہ سے باخبر ہے، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ روتا ہے، آنسو بہتے ہیں، میرے اللہ تیرے ساتھ میرا رابطہ ہے، میں لوٹ کر تیری طرف آیا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اس دن یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور ہم اپنی بے بسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم پر اللہ کی قدرت کا، اور اس سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک آنسو میرے بھائی اور بہنوں کافی زیادہ پیشکش ہے آپ کو عطا کرنے کے لیے یوم قیامت کو وی آئی پی مرتبہ۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک فرد جو محض اللہ کو یاد کرتا تھا لہذا اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جاتی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے وہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیات کی تلاوت پر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آتے، آپ قرآن سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ پیغام کو سمجھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ حدیث مبارکہ سنتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا آپ تسبیحات کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے مصروف رہنے کی، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا آپ ایک گناہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس سے روکتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! لوگوں کی کئی مختلف درجہ بندیاں ہیں جن کی آنکھوں سے لبریز ہوئی آنسوؤں سے جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ آج ہم نے ان 7 درجہ بندیوں کی بات کی اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہیں کہ ہمیں عطا فرمائے کم از کم ان میں سے ایک۔ تصور کریں اللہ کی رحمت کیسی ہے، یقیناً ہم رو دیں گے۔ آج کل جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں
جس کے ساتھ آپ رابطے کا تصور بھی نہیں کرتے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا فیس بک پر ہمارا ایک دوست ہے اور 3 دن سے اس نے ہمیں پیغام نہیں بھیجا، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ واللہ ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، فیس بک سے۔ کیا یہ عین وہی ہے جسے وہ دکھائی دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا ہی ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایک مرد ہو سکتا ہے ایک عورت کی اداکاری کرتے ہوئے۔ یہاں موجود لڑکوں سے پوچھے، وہ بتائیں گے میرے 10 پروفائل ہیں فیس بک پر، ان میں سے 8 بطور لڑکیاں ہیں اور ان میں سے 2 بطور لڑکے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم دوسرے سے سرے پر ہیں، کلک 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 کلک، اور رو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ میرے ساتھ مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیں اس فطرت کے حامل کسی کے لیے آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے آنسو بہائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ کیا آپ نے اپنے خالق کا سوچا؟ آپ لوٹ کر اس کے پاس جا رہے ہیں، کیا آپ کبھی روئے ہیں؟ کیا آپ نے اس کا پیغام سن کر کبھی آنسو بہائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ مکہ میں حرم میں جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی جگہ بار بار جانے کی توفیق دے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کا سوچتے ہوئے، اور آپ رونے میں مصروف ہیں۔ وہ آنسو گراں قدر ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں گرم آنسو جو آپ کے رخساروں پر بہتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے کے آنسو۔ جب آپ اللہ سے اظہار ندامت کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، سچے دل سے آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں کمزور ہوں، وہ آنسو بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ میں اس پر اختتام کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں، یوم قیامت کو ہم سب کی جانب دیکھا جائے گا اور روشن ترین پہلو وہ پیشکش ہوگی جو آپ پیش کرتے ہیں۔ اس پر غور کرو، اس کی بابت سوچیں، آپ نے اپنی زندگی کے روشن ترین پہلو کے لیے کیا چنا ہے، کیونکہ آپ اس تحفے کی تیاری کے لیے وقت موجود ہے۔ تحفے کی تیاری کے لیے آپ کا اپنا تحفہ جو آپ پیش کریں گے، یا اللہ میرے پاس یہ ہے اور یہ وہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ اسے جانتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کل کے لیے آج تیاری کریں، اس دن بہت تاخیر ہو چکی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس مخصوص دن ہم کس کے حامل ہیں۔ اب ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، لہٰذا ہم یہاں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو نیک اعمال کرنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کی بات کرتے ہوئے اس مخصوص دن کے لیے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ وہ اسے ہمیں عطا فرمائے، اور حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ہم ایک دوسرے کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں اللہ کی خاطر؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی خاطر میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی محبت اور رضا کے لیے، بھائی اور بہنوں، اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ مجھے آپ سے ملاتا ہے، آپ کو بتاؤں کچھ نہیں، دین کے لیے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ آپ مجھے نہیں جانتے اور غالباً میں آپ کو بھی نہیں جانتا ذاتی طور پر، غالباً میں آپ سے محض چند ایک کو جانتا ہوں گنتی کے، لیکن ہم میں سے بقایا ایک ہی کنبے سے ہیں، اسے مت بھولیں۔ ہم یوم قیامت کو باہم اکٹھے ہوں گے، یا اللہ ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ تو نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا اب ہم یہاں VIP مرتبے کے اہل ہیں۔ اللہ اکبر، لہٰذا یا اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں اور آپ کمزوریوں کو حامل ہیں، کچھ لوگوں کی کمزوریاں واضح ہیں اور کچھ کی مخفی ہیں۔ اللہ مجھے فیصلہ صادر کرنے والا نہ بنائے اور مجھے ان میں سے بنائے جو بہتری کے حوالے سے میری اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان میں سے بنائے جن کا وہ جب حساب کتاب لیتا ہے رحمت اور مغفرت کے ساتھ لیتا ہے اس دن تک، اور اس دن تک حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا سے۔ ہم کہتے ہیں صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔